یہ برائیوں کا ذکر تو کر رہا ہے، لیکن برائی کی جو ماں شرک ہے اس کا اس نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے صحیح طریقے سے۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں اس قوم کا، ہمارا اختلاف ہے اس معنوں میں یہاں۔ یہ قوم جو ہے یہ مشرک بن گئی ہے، مشرک بن گئی ہے۔ جب مشرک بن جاتی ہیں قومیں تو اس کے بعد پھر یہ ساری برائیاں جس کا اس نے ذکر کیا ہے، چاہے یہ فحاشی ہو، بے حیائی ہو، حرام خوری ہو، کرپشن ہو، نامردی ہو، بزدلی ہو، یہ ساری چیزیں شرک کی پیداوار ہیں۔ اور ایمان جب خالص ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، پھر ان میں جرت پیدا ہوتی ہے، ان میں غیرت پیدا ہوتی ہے، ان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دعوت توحید سے ہوتا ہے، جب ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر، یہ کلمہ اس کو دلیر بناتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جو کلمہ ہے یہ سارے ان بتوں کے اوپر، سارے مزاروں، مندروں اور گنبدوں کے اوپر ایسی بجلی بن کر گرتا ہے، پیروں اور مولویوں کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، شرک اور کفر کے اڈوں کے اوپر۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جب تک تلوار نہیں چلائی جائے گی، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ جتنے مرضی فلسفے کرو، جتنی مرضی تقریریں کرو، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ وہ جو کسی نے کہا نہیں، غلامی میں نہ تدبیریں تمہاری کام آئیں گی، نہ شمشیریں تمہاری کام آئیں گی، نہ تقریریں تمہاری کام آئیں گی۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذوق یقین، بالکل یقین، اللہ کے اوپر ایمان۔ یہ اور بات کہ جس کا یہ شعر ہے خود اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہوا تھا، وہ بھی جمہوریت کا دل دادا، اور مزار پرستی اور گنبد پرستی اور پیر پرستی اور تصوف پرستی میں کسی سے کم نہیں تھے حضرت صاحب۔ جب کفر و شرک پھیلانے والے اس امت کے حکیم بن جائیں تو بتاؤ پھر اس کے بعد اس امت کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بہت ہلکا ہاتھ تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ معاملہ کیا تھا جب انہوں نے شرک کر کے اللہ کو گالی دی۔ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں امن نصیب کرے گا، سکون، تمہاری عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ان کو ایمان کی سمجھ دے۔ آج سارے رکھوالے بن گئے ہیں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، سارے شرک کے رکھوالے ہیں۔ کوئی گنبد کا رکھوالا ہے، کوئی مزار کا رکھوالا ہے، کوئی مورتی کا رکھوالا ہے، کوئی جمہوریت کا رکھوالا ہے، کوئی پیر صاحب کا رکھوالا ہے۔ سب کچھ سب لگے ہوئے ہیں، سب کے پیر ہیں، اندازہ لگائیے، ہر ایک کا پیر ہے۔ کوئی نہ کوئی کسی نے گدی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مقدس مقامات سمجھے جاتے ہیں۔ شرک اور کفر کے اڈے ہیں، ان کو مقدس مقامات کہا جاتا ہے، تو پھر خیر کیسے آئے گی؟